السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ پاکستان میں یہ جو نیا بجٹ آیا ہے، وفاقی بجٹ، اس کے بعد وزیر اعظم نے ایک مرتبہ پھر کہا کہ ملک معاشی استحکام کے بعد معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا ہے۔ اسٹاک ایکسچینج کو انہوں نے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کو ریلیف جو دیا گیا ہے یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ کہہ دینا تو بہت آسان بات ہے کہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے، اور اس کو ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے ہم ایک ترقی پذیر ملک میں ہیں، تو ترقی پذیر ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہی ہوتا ہے۔ ترقی یافتہ جب بنے گا تب بنے گا، تو یہ کوئی اتنا بڑا اسٹیٹمنٹ بھی نہیں ہے، لیکن جن حالات میں یہ بجٹ پیش کیا گیا اور جس طریقے سے یہ بجٹ پیش کیا گیا، مطلب یہ کہ IMF کی مکمل شرائط اور پابندیوں کے ساتھ یہ بجٹ پیش کیا گیا، تو اس پر بغلے بجانے کا کوئی تک بنتا نہیں ہے۔ مان لینا چاہیے کہ بس جو اسپیس تھا اس کے مطابق جو کر سکتے تھے وہ کیا۔ بہت سے ماہر معیشت کہتے ہیں کہ بہت کچھ کیا جا سکتا تھا، حکومت نے ویسا نہیں کیا۔ حکومت نے اپنا سائز بڑھایا، اپنے اخراجات بڑھائے، اپنے اخراجات میں کمی نہیں کی، اور ٹیکسز کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے جو گزشتہ بجٹ میں بھی تھا، اس بجٹ میں بھی ہے۔ کوئی ایسی حکومت نہیں ہے جس میں ٹیکسز جو ہیں وہ زیادہ نہ ہوں۔ پچھلی دفعہ 2000 ارب روپے کے ٹیکسز زیادہ تھے، تو اس دفعہ بھی 2000 ارب روپے کے ٹیکسز زیادہ ہیں۔ اب وہ ملا کر کوئی 14000 ارب روپے سے زیادہ کے ٹیکسز ہو گئے۔ ہم وہ پہلے ہی وصول نہیں کر پائے، تو ہماری آمدنی کا بڑا ذریعہ ٹیکسز ہی ہیں۔ تو ٹیکسز کو لے کر ریفارمز کی بھی بڑی بات ہوئی، وہ ریفارمز بھی ہمیں کہیں نظر تو نہیں آتی ہیں۔ سیدھی سی بات جو آج وزیر خزانہ نے کہی، وہ اگر سمجھ لی جائے تو سمجھ لیا جائے گا کہ یہ بجٹ کیسا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جتنا ریلیف دے سکتے تھے ریلیف ہم نے دے دیا، ہم قرض لے رہے ہیں، قرض لے کر ریلیف دیتے ہیں۔ تو سنیے انہوں نے جو گفتگو کی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فیڈرل گورنمنٹ یہ جو کچھ دے رہی ہے یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ قرضے لے کے دے رہی ہے۔ جتنی چادر ہے اسی کے مطابق ہم نے آگے چلنا ہے نا، اٹس ایز سمپل ایز دیٹ۔ سیلری کلاس کی بات ہوئی ہے، فرام مائی پرسپیکٹیو اینڈ پرائم منسٹرز پرسپیکٹیو ہماری بہت کوشش تھی کہ جتنی ہم ریلیف دے سکیں ہم دے دیں۔ تو اس پر احتجاج تو اتحادی بھی کر چلیں، یہ تو اپوزیشن ہے، بہت سخت لفظ انہوں نے استعمال کیے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس بجٹ سے خوش نہیں ہے۔ 18% سولر پلیٹس پر جو ٹیکس لگایا گیا ہے اس پر وہ خوش نہیں ہے۔ وہ خوش نہیں ہے جو ترقیاتی منصوبوں کے لیے وعدے کیے گئے تھے، ان پر جو حکومت نے رقم مختص کی ہے اس پر خوش نہیں ہے، تو اپنے اتحادی بھی خوش نہیں ہیں۔ تو مہمانوں کو آپ سے تعارف کراؤں۔ طاہرہ اورنگزیب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، رہنما مسلم لیگ ان کی۔ میڈم بہت شکریہ آپ کا۔ اور محترمہ جناب نفیسہ شاہ صاحبہ، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ تو طاہرہ اورنگزیب صاحبہ، پیپلز پارٹی تک تو آپ سے خوش نہیں ہے جو آپ کی اتحادی ہے، اور اس بجٹ میں وزیر خزانہ یہ بھی مان رہے ہیں کہ جتنی چادر ہے اتنے ہی پیر پھیلائے جا سکتے ہیں، کوئی ہم نے تیر تو مار نہیں لیا اس کے اندر۔ کیوں یہ بغلیں بجائی جا رہی ہیں کہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا؟ ترقی پذیر تو ہم تھے، ترقی پذیر ہم ہیں، کوئی بڑا چینج آیا نہیں ہے اس کے اندر۔ جو غیر دستاویزی معیشت ہے وہ اس کا بہت بڑا حجم ہے، وہ کیسے دستاویزی ہوگی، اس کا کوئی روڈ میپ نہیں ہے۔ پورے بجٹ میں مزدور کا کہیں نام تک نہیں ہے، انڈسٹری کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کے بجٹ پر کیوں بغلیں بجائی جا رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسعود رضا صاحب، بات شروع کرنے سے پہلے ذرا 2022 کی طرف ہم دیکھیں۔ جب کہا جا رہا تھا، میرے کانوں میں آج بھی جملے گونجتے ہیں، پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، پاکستان سری لنکا بن جائے گا، پاکستان کے اندر کچھ نہیں رہے گا، اور IMF کو میسج دیے جا رہے تھے کہ پاکستان کی امداد بند کر دی جائے، پاکستان کو مزید قرض نہ دیا جائے۔ وہ وقت خدا کا شکر ہے نہیں رہا، نہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ڈیفالٹ ہوا، اور نہ ہی پاکستان کے عوام نے ہمت ہاری۔ سب سے بڑی بات یہ ہے جب قوم آپ کے ساتھ ہو، عوام تمام مسائل کو سمجھتی ہو، اور وہ یہ بھی دیکھنا چاہتے ہوں کہ IMF کے قرض لے کے جو کچھ ہم بجٹ بنا رہے ہیں اس میں اس سے بہتر بجٹ ہو نہیں سکتا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مہنگائی ڈبل ڈیجٹ میں 40% تھی، آج مہنگائی 4.6% ہے، وہ سنگل ڈیجٹ پہ آئی ہے۔ سب سے بڑی بات ایک اور ہے کہ 37 ارب روپیہ، میں سلام پیش کرتی ہوں بیرون ملک پاکستانیوں کو
کہ جنہیں ہر پیغام کو ٹھکراتے ہوئے 37 ارب روپیہ پاکستان میں بھیجا. ہم ان کے بھی مشکور ہیں. اور آئی ایم ایف کے اندر رہتے ہوئے ہم نے یہ سوچا ہے کہ پاکستان کے اندر بجلی کے اوپر کوئی اضافی سرچارج نہیں لگے گا. بجلی کی قیمتیں کمرشل بھی گھریلو بھی پہلے بھی کم ہوئی. 7.5 روپے پر یونٹ کمرشل کم کیا گیا اور گھریلو صارفین کے لیے 7 روپے سے اوپر کم کیا گیا. اور سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% کا اضافہ ہوا. پینشن میں 7% کا اضافہ ہوا. ایک ملک جو آئی ایم ایف سے قرض لیتا ہے اور بجٹ بناتا ہے وہ جن بہترین سہولیات کو دے سکتے تھے ہم اپنی چادر ضرور بڑھا رہے ہیں کیونکہ ہم اپنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلائیں گے. چادر کو بڑھانے کے طریقہ کار کیے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو یاد ہوگا جب حکومت آئی نہ آٹا نہ چینی نہ کوئی چیز کنٹرول میں تھی. مہنگائی آسمان کو چھو رہی تھی. میں نہیں کہتی کہ دودھ اور شہد کی نہریں ہم نے بہا دی ہیں ملک کے اندر, لیکن اس مہنگائی کا گراف دیکھیں کم ہو کے کہاں پہ آ گیا ہے. اور ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ پاکستان میں پینشن میں بھی اضافہ ہوا ہے, صرف تنخواہوں میں نہیں. سرکاری ملازمین کی پینشن میں بھی 7% اضافہ ہوا ہے. یہی تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں میڈم کہ وزیر اعظم صرف 7 لاکھ ملازمین کے وزیر اعظم تو نہیں ہے نا. جو بیسک تنخواہ تھی وہ نہیں بڑھائی گئی. جو ایک پرائیویٹ سیکٹر میں جو بیسک تنخواہ مل رہی ہے اس کو نہیں بڑھایا گیا. کم سے کم جو تنخواہ کی سطح ہے 37 ارب روپے آ گئے. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے جو پچھلے دور حکومت میں شروع ہوا تھا. حکومت کی کارکردگی اس میں بتائیں نا کہ کہاں پر حکومت نے کون سا ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے سوائے اس کی کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے. اچھا تیسری بات بجلی کی قیمتیں. جی بجلی کی قیمتیں جس پرسنٹیج کے ساتھ بڑھی ہیں اس پرسنٹیج کے ساتھ تو کم نہیں ہوئی نا. وہ بڑھی زیادہ ہیں, کم اس سے ہوئی ہیں. اور کوموڈیٹیز کی قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ میں کم ہوئی ہے. آئل کی قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ کی قیمت میں کم ہوئی ہے. اس کا فائدہ ہے جو عوام کو جانا چاہیے تھا. بہرحال ایک لمبی بحث ہے. نفیسہ شاہ صاحبہ, پیپلز پارٹی کیوں خوش نہیں ہے؟ شرجیل انعام میمن صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی اور یہی کہا جا رہا ہے کہ جو وعدے کیے گئے تھے وہ وفا نہیں ہوئے. سولر پر ٹیکس لگا دیا گیا ہے, وہ اس کو مسترد کر دیا گیا ہے. پیپلز پارٹی کیوں خوش نہیں ہے؟ دس از سیمسنگ نا ایسی سم تھنگ. نفیسہ شاہ صاحب مجھے سن پا رہی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ عابد قیوم سلیری صاحب بھی موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کا بھی. سر آپ فرمائیے کہ یہ ٹھیک ہے ریمیٹنسز میں اضافہ ہوا ہے تو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں کی مد میں بڑے پیسے آئے ہیں. اس کے علاوہ کون سے ایسے اقدامات ہیں جس کی وجہ سے یہ اضافہ ہے اور ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا ہے؟ وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو قرض لے کر جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو قرض لے کر ریلیف دینا یا قرض لے کر بجٹ بنانا یہ ترقی کی راہ پر گامزن ہونا اس کو کہا جا سکتا ہے؟ سلیری صاحب کو بھی آواز دی جا رہی. چلیں میڈم آپ ہی میرے ان باتوں پر اگر کوئی جواب دینا چاہیں. طاہرہ اورنگزیب صاحب, آپ نے فرمایا کہ 37 ارب روپے آئے ہیں. نہیں, آپ نے کہا کہ 37 ارب روپے آئے ہیں تو حکومت پر اعتماد کا مظہر ہے 37 ارب روپے کا پاکستان میں آنا. کیونکہ جس طرح سے دوسری جماعت جو عمران خان جسے لیڈ کر رہے تھے وہ میسج دے رہی تھی کہ اب ہماری حکومت نہیں رہی تو بیرون ملک پاکستانی اس حکومت کو ایک پائی تک نہیں بھیجیں گے. وہ کیسا دعویٰ تھا ان کا؟ کبھی آپ نے ان سے پوچھا ہے؟ اس کے باوجود عوام نے اعتماد کیا اور بیرون ملک پاکستانیوں نے حکومت پر اعتماد کیا. ٹھیک ہے, میں ان کا کوئی ترجمان نہیں ہوں, لیکن یہ جو دعویٰ بیان کیا جاتا ہے یہ ان کے کس آفیشل چینل سے یہ بات آئی ہو مجھے نہیں پتا. بہرحال ٹھیک ہے, سوشل میڈیا کی بات رہی ہوگی. نفیسہ شاہ صاحبہ, پیپلز پارٹی کیوں مطمئن نہیں ہے؟ کیوں سولر پلیٹس پر اگر ٹیکس لگایا گیا اس کو مسترد کر دیا گیا؟ شرجیل انعام میمن صاحب نے کل پریس کانفرنس کی, وہ بھی مطمئن نہیں ہے. پیپلز پارٹی کیوں مطمئن نہیں ہے بجٹ پر؟ دیکھیں, میں اس حد تک تو حکومت کو کریڈٹ دینا چاہوں گی کہ جو اسٹیبلائزیشن پروگرام ہے جس میں آئی ایم ایف کی کئی شرائط ہیں اور اس میں پہلی شرائط اوبویسلی یہ ہے کہ آپ اخراجات کم کریں, آپ جو ڈیفیسٹ ہے بجٹ ڈیفیسٹ اس کو آپ کنٹین کریں,
آپ پرائمری سرپلس مینٹین کریں. یہ ساری چیزیں حکومت نے سکسیزفلی کر دی ہیں اور اسٹیبلائزیشن پروگرام میں بھی سکسیزفل رہی ہے اور IMF کے جو فنڈز ہیں وہ بھی گین کرنے میں کامیاب رہی ہے. تو اس حد تک تو میں سمجھتی ہوں کہ حکومت اپنے ایجنڈا میں کامیاب رہی ہے. لیکن اگر ہم تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں تو یہ اسٹیبلائزیشن پروگرام میں عوام کے لیے بہت تکالیف ہیں اور اس میں جو IMF نے مائکرو مینیج کر کے ایسی شرائط ڈالی ہیں جو آپ کے جو ملک کی معیشت ہے اور جس کا عوام کے اوپر انحصار ہے وہ ایگریکلچر ہو, وہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہو, جو آپ کی پروڈکٹیو اکانومی ہے وہ بیٹھ گئی ہے. تو یہ اس اسٹیبلائزیشن پروگرام کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کی اوور آل آپ کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ زراعت ہو یا LSM ہو وہ بہت پیچھے ہو گئے ہیں اور یہ عوام کے لیے بہت تکلیف دہ بات ہے. اور پیپلز پارٹی عوامی جماعت ہے. ایک طرف تو ہم حکومت کا ساتھ اس حد تک دے رہے ہیں کہ اس کو استحکام ملے, اس ملک کو استحکام ملے, لیکن آن دی ادر ہینڈ جہاں ہم عوام کی تکالیف دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا پڑتا ہے کہ جہاں آپ IMF کے اسٹیبلائزیشن پروگرام میں آپ سکسیزفل رہے ہیں لیکن آپ کو ایٹ دا سیم ٹائم جو کڑی شرائط ہیں, فار انسٹنس ایک شرط میں بتاتی ہوں کہ کیپٹیو پاور پلانٹ. اب یہ کیپٹیو پاور پلانٹ انڈسٹری نے اوور دی ایئرز سستا گیس لے کر انہوں نے اپنے آپ کو بلڈ کیا, ایندھن سستا کیونکہ اس ملک میں گیس اویلیبل تھا. جی بالکل. اب یہ شرط آ گئی ہے کہ آپ کو مہنگی بجلی لینی ہوگی تو آپ کی انڈسٹری تو بیٹھ جائے گی. تو اس سے کتنے لے آفس ہوں گے, تو کیا حکومت کو اس شرط کے لیے نیگوشیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اسی طریقے سے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون پر یہ معاہدہ ہوا ہے کہ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں آپ ایکسپورٹرز کو آپ پروٹیکشن دیتے ہیں, ان کو فیسلٹیز دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ شرط آ گئی کہ وہ بھی ختم کر دیں. اب ایک اور شرط آ گئی کہ آپ انڈسٹریل زونز میں سبسڈیز ختم کر دیں. تو جب ایسی شرائط کڑی آ جاتی ہیں تو آپ کے پورے سیکٹرز وائپ آؤٹ ہو رہے ہیں. اور یہ اسی لیے حکومت کو اس پرسپیکٹیو کو بھی دیکھنا ہوگا کہ جب اسٹیبلائزیشن کا وہ بجٹ بنا رہے ہیں تو ایٹ دا سیم ٹائم ان کو عوام کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ شرائط جو ہیں اس کے اوپر آپ کو نیگوشیٹ کرنا ہوگا اور آپ نے ریڈ لائن ڈرا کرنی ہوگی. میڈم مجھے یہ سمجھائیں, جب میں اپنے وزیر اعظم صاحب کو سنتا ہوں ایک پوائنٹ صرف. جی بتائیں جی پلیز. جی زراعت میں یہ کہتی ہوں کہ زراعت نے 6 منزلہ عمارت سے گر کر زمین پر آ گئی ہے, یعنی کہ اس نے کریش کیا ہے. جہاں 6% گروتھ رجسٹر کر رہا تھا زراعت, آج وہ 0.56% یہ حکومت کے فگرز ہیں. جی. اور یہ اس لیے تشویشناک ہے کہ ہماری دیہی آبادی کا جینا مرنا زراعت کے ساتھ ہے. ایک پورا 25% آبادی جو ہے زراعت سے, اور اس بجٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ زراعت کے لیے آپ نے کچھ نہیں رکھا. تو اس لیے ہم نے تنقید جو ہے وہ جو بھی تنقید ہے وہ تنقید برائے تنقید نہیں ہے, کنسٹرکٹیو تنقید ہے اور ایسی تنقید ہے جس کو حکومت کو آگے لے کے. میں آپ ہی سے بات کر رہا ہوں, میں جاننا ہی چاہ رہا ہوں کہ میں وزیر اعظم صاحب کی بات پر اعتبار کرنا چاہتا ہوں, پوری قوم ان پر اعتبار کرنا چاہتی ہے. جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ زراعت ڈکلائن پر ہے, LSM آپ خود بتا رہی ہیں اور ہمیں بھی پتہ ہے, نمبرز سامنے موجود ہیں, ڈکلائن پر ہے. پاور پالیسی یہ ہے کہ کیپٹیو پاور پلانٹس لگائے گئے, ان کو اب بند کرنے کی بات ہو رہی ہے. سولر پینل بے تحاشا امپورٹ کرائے گئے, ان کے اوپر ٹیکس لگایا جا رہا ہے. اس کے ان تمام اقدامات کے باوجود جہاں آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ سیکٹر وائپ آؤٹ ہو جائیں گے, وزیر اعظم کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم ترقی کی راہ پر چل پڑیں؟ دیکھیں اب وہ obviously جیسے میں نے کہا دو چیزیں ہیں جو لاسٹ ایئر ہوئی ہیں جو قابل تعریف ہیں. پہلی بات ہے یہ وہ جو شرح ہے سود کی, اس سے پہلے انفلیشن ریٹ کم ہوئی ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرسٹ ریٹ ہے, جب انٹرسٹ ریٹ 22% تھا پھر تو آپ نے سمجھیں کہ سب کو بٹھا دیا, آپ نے فریزر میں بند کر دیا اکانومی کو, کیونکہ آپ کے پاس وہ پیسہ اویلیبل نہیں ہے, سارا پیسہ آپ کا بینکوں میں بند ہو گیا. ایوری بڈی وانٹڈ ٹو گیٹ انٹرسٹ آؤٹ آف دیٹ 22%. اب وہ آ کر سنگل ڈیجٹ میں آ رہا ہے. تو یہ دو چیزیں بالکل قابل تعریف ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب آپ نے اسٹیبلائزیشن اچیو کر دی ہے
تو آپ کو وہ شرائط ایکسیپٹ نہیں کرنی چاہیے جہاں آپ کے ایکسپورٹ، آپ دیکھیں ایکسپورٹ بھی ڈکلائن ہوا ہے. یہ ایکسپورٹ جب پیپلز پارٹی 15 سال پہلے حکومت میں تھی تو ہم $25 بلین کے اوپر لے کے گئے تھے اور ایٹ سم سٹیج $30 بلین تک ایکسپورٹ کیا تھا. آج وہ اگین $28 بلین پر ہے. اور اگر اب اس وقت ایک اور پالیسی آئی ایم ایف کی شرائط پر کر رہے ہیں جس کی میں نشاندہی کروں گی، آپ ڈیبیٹ میں اس کو لے کے آئیں، کہ وہ ٹیرفز جو ہیں، وہ جو پروٹیکشن حکومت اپنی ٹریڈ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ٹیرفز ایشو کرتی ہے، جیسے ٹرمپ جو ہے ساری سیاست اس کی ٹیرفز پر ہے. اب ہم ٹیرفز کم کرنے کی بات 4000 ٹیرف لائنز کم کر دو جو ہیں، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کسٹم ڈیوٹی اس میں ختم کر دی گئی ہے. یہ آج وزیر خزانہ نے بتایا. اس سے آپ کی ایکسپورٹ کو بھی ڈکلائن ہوگا، آپ کے امپورٹس بڑھیں گے، آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پھر سے بڑھ جائے گا. اب عابد قیوم سلیری صاحب، صرف اگر ہم ایکسپورٹ کو ہی لے لیجئے تو جو ہے ہماری وہ اس کے لیے ہم میٹیریل امپورٹ کرتے ہیں اور امپورٹ کو ہم نے ٹائٹن کیا ہوا ہے. جب ہم اسے ریلیز کریں گے تو پھر ہمارا کیپٹل جو ہے وہ باہر جائے گا، پھر زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں ان پر فرق آئے گا. یہ ایک ایسی بیماری ہے جو ہم سال ہر سال سے سنتے چلے آ رہے ہیں. اس بجٹ میں بھی ہمیں اس کا کوئی تدارک نہیں نظر آ رہا. تو یہ بجٹ جو ناقدین کہہ رہے ہیں اور بہتر ہو سکتا تھا، کیا واقعی اس میں بہتری کی گنجائش اور تھی اتنی کہ سائزیبل ہوتی، ہم اسے ڈسکس کر سکتے؟ جی مسعود صاحب، میرا خیال ہے کہ میں اس سے زیادہ برے بجٹ کے لیے جو ہے ذہنی طور پہ تیار تھا، لیکن یہ میری ایکسپیکٹیشن سے بہت بہتر ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انٹرسٹ ریٹ کم ہوا 22 سے 11% پہ آیا، اور گورنمنٹ کو جو ڈومیسٹک ڈیٹ سروسنگ ہے وہاں پہ ایک ریلیف ملا کوئی 800 ارب روپے کا، جس کی وجہ سے تنخواہوں میں جو تنخواہ دار طبقہ اس کو کچھ ریلیف دیا گیا، یا ایگریکلچر اور پیسٹیسائڈ اور فرٹیلائزر کو سیلز ٹیکس سے ایگزمپٹ رکھا گیا، یا ریل اسٹیٹ سیکٹر میں تھوڑی بہت جو ہیں وہ چینجز لائی گئی. تو اگر یہ بھی نہ ہوتا آپ کے پاس وہ انٹرسٹ والا ریٹ کے کم ہونے کا مارجن، تو ان میں سے کچھ بھی نہیں ہونا تھا. چونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو نیگوشیشن چل رہی تھی اینڈ آئی ایم پریوی ٹو سم آف دیم، تو وہ کسی قسم کی کوئی فلیکسیبلٹی نہیں دکھا رہے تھے. یہ تو ہے کچھ اچھی چیزیں، لیکن اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ابھی موضوع زیر بحث ہے اکنامک سروے آف پاکستان سے آپ نے جو شروع کیا تھا، ایگریکلچر اور لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے، یہ دو میجر چیزیں ہیں نا جو آپ کی ایکسپورٹ کو بڑھائیں گی تاکہ آپ اپنی آگے بڑھنے سے پہلے یہ تو آپ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ اس سے برا تصور کر رہے تھے. اتنا برا نہیں ہوا، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ بہت اچھا ہو گیا. میرا خیال ہے کہ جو معروضی حالات میں ان میں اسی طرح کا بجٹ جو ہے وہ دیا جا سکتا تھا 2 IMF پروگرامز کے درمیان. ہاں، یہ ٹیکسیشن پہ کچھ چیزوں پہ مجھے اختلاف ہیں، وہ شاید ٹویک کیے جا سکتے تھے. جیسے سولر پینل پہ جو 18% ٹیکس ہے، میں بالکل نفیسہ شاہ صاحبہ کی بات کو سیکنڈ کر رہا ہوں کہ یہ لگایا تو گیا ہے کیپیسٹی پیمنٹ چارجز کو کنٹین کرنے کے لیے کہ شاید اس سے گرڈ کی جو بجلی ہے اس کی اپ ٹیک زیادہ ہو جائے. لیکن ہوگا یہ کہ جن لوگوں نے جو ہے سولر پینل لگائے ہیں وہ ان میں سے اکثریت بیٹریز بھی لگا لے گی اور پھر وہ گرڈ میں بجلی بھیجے گی نہیں، نہ گرڈ سے دے گی. تو گرڈ کے کنیکشن کا وہی حال ہوگا جو پی ٹی سی ایل کے کنیکشن کا حال ہے. الٹا کیپیسٹی پیمنٹ چارجز مزید بڑھ جائیں گے کیونکہ جو گرڈ کی بجلی ہے وہ تو سر بہت ساری چیزیں اس میں ایسے نظر آ رہی ہیں جیسے اندھیرے میں تیر چلایا جا رہا ہے یا اندھیرے میں ہاتھ پیر مارے جا رہے ہیں. کیپٹک پاور پلانٹ بند کر دو، اس پر سولر پر ٹیکس لگا دو. سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سرکولر ڈیٹ سے کیسے نمٹا جائے. یہ تاثر ابھر تو رہا ہے نا، آ رہا ہے، آپ بھی محسوس کر رہے ہیں اس کو. یہ چونکہ لیگیسی پیمنٹ ہے اور میری اتفاق سے آئی ایم ایف کا جو مشن تھا 3 رکنی، ان سے بڑی ڈیٹیل میں ملاقات ہوئی تھی اور ایگزیکٹلی اسی ایشو پہ بات ہو رہی تھی، سولر پینل، سولر پاور ورسز جو کنونشنل گرڈ ہے. وہ جس موقف پہ اڑے ہوئے تھے ان کا کہنا تھا کہ جی یہ لیگیسی پیمنٹ ہے یا کسی نہ کسی نے پے کرنی ہے. اگر سب لوگ سولر پہ چلے گئے تو پھر یہ سارا جو غریب طبقہ ہے جو کہ بالکل بھی سولر افورڈ نہیں کر سکتا، یہ بل ان کو دینے پڑیں گے. لہٰذا ان کی پروٹیکشن کے لیے ضروری ہے
کہ سولر پینل کو ڈسکریج کیا جائے. میرا ان سے آرگومنٹ یہ تھا کہ آپ گرڈ کی بجلی کا ریٹ کیوں نہیں کم کر دیتے, جیسے کہ سردیوں میں ہمیں کم کرنے کی اجازت دی گئی تھی, ہم اس کا ریٹ کم کر دیں, ہم اسے کہیں جتنا زیادہ استعمال کر سکتے ہیں کر لیں, تاکہ وہی پیمنٹ جو ہے کنزیومر جو ہے وہ کیپیسٹی پیمنٹ چارجز میں آئی پی پیز کو دینے کی بجائے وہ کنزیومر کو ریلیف مل جائے. اور اس سے ایک آلٹرنیٹو بھی آ جائے گا کہ ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ رینیویبل انرجی کا کوئی متبادل نہیں ہے, لیکن اگر آپ کو کسی وجہ سے فی الحال رینیویبل انرجی کی پروموشن کو روکنا ہے تو پھر کم از کم گرڈ کی بجلی ہے اس کو تو سستا کرے تاکہ ایک آلٹرنیٹو ہو. ورنہ اگر گرڈ کی بجلی مہنگی ہوگی تو یقینی طور پہ جو رینیویبل انرجی ہے وہ سولر پینل کے ساتھ بیٹریز لگا کے لوگ اس کو لینا بالکل بند کر دیں گے, جو طبقہ بل زیادہ پے کرتا ہے, اور اس کی وجہ سے کیپیسٹی پیمنٹ چارجز وہیں کا وہیں کھڑا رہے گا. جی اور سر ایک بریک کی طرف جانا ہے. یہ سولر والا جو معاملہ ہے, اگر حکومت سے ہی کچھ سیکھ لیتی کہ جیسا آپ نے کہا کہ غریب ترین آدمی جو سولر پینل, تو پیپلز پارٹی تو غریب ترین لوگوں کو سولر پینل تقسیم کرنے کا پلان بنائے بیٹھی ہے, تقسیم کر رہی ہے. تو اگر یہی تھا تو غریبوں کو ایسے بھی سستی بجلی دی جا سکتی تھی. بہرحال ایک بریک کے بعد اس پر مزید بات کرتے ہیں. ویلکم بیک جناب محترمہ طاہرہ اورنگزیب صاحبہ. ابھی سولر پینل کی بات ہو رہی تھی, کیپٹیو پاور پلانٹس کی بات ہو رہی تھی, سرکولر ڈیٹ کی بات ہو رہی تھی. تو سرکولر ڈیٹ تو ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر شاید کوئی ایسی نیشنل پالیسی ہو جس پر سب کا اتفاق ہو, جو بہت ہی مشکل ہے. اب یہ سولر والا معاملہ ہی ہے. اب پیپلز پارٹی غریبوں کو سولر پینل تقسیم کر رہی ہے. آپ نے اس پر لگا دیا ٹیکس, اب ان کو بھی ٹیکس ادا کرنا پڑے گا, تو ان کی تو ساری پلاننگ ہی دھری کے دھری رہ گئی. تو یہ صوبوں کے درمیان, وفاق کے درمیان کوئی کوارڈینیشن نہیں ہوتی ہے؟ مسعود رضا صاحب, پنجاب گورنمنٹ بھی لوگوں کو, غریب عوام کو سولر پینل تقسیم کر رہی ہے. بات یہ ہے کہ یہ کوئی حرف آخر نہیں کہ جو ہم نے کہا ہے بجٹ میں, اس کے بعد پورا عرصہ بجٹ پہ بحث ہوگی, اس پہ بہت سی مشاورت ہوگی, اور سولر پینل پہ جو ٹیکس ہے اس کی شرح بھی کم ہو سکتی ہے, اور بجلی کی قیمت بھی کم ہوگی انشاءاللہ تعالی. گریڈ سے جو بجلی ملے گی عوام کو, اس کی قیمت کو بھی کم کیا جائے گا. اور جہاں تک میرا ذاتی اندازہ ہے, میری سمجھ کہتی ہے بجلی کی نجکاری بھی کی جائے گی. یہ سرکولر, ہم یہ چاہتے ہیں عوام کو سہولتیں ملیں. کون سی سیاسی حکومت ہوگی جو اپنے عوام کو ریلیف نہیں دینا چاہے گی؟ ہم صوبوں کو بھی اور عوام کو بھی ہر حالت میں ریلیف دینا چاہیں گے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کی, ہم آئی ایم ایف کے محتاج ہیں. اس کو محتاجی کہتے ہیں نا, کہ جب ہم ان سے ایک گرانٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد بجٹ بناتے ہیں, پھر ان کی شرائط بھی ساتھ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ کیا کرنا ہے. میں نے اسی لیے ابتدا میں میڈم کہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب جب کہتے ہیں کہ ہم ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا اور ہم نے نہ جانے کیا کر لیا, ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے, بھئی ہم مجبور ہیں, یہی کرنا ہے. عوام کو سچ بتا دیں تو ہمیں اطمینان آ جائے نا. دیکھیں میری بات سنیں, ایک بات تو سچ ہے کہ ہم کنویں سے نکلے ہیں. جو ہمارے حالات تھے ہم نے کنویں سے نکلے ہیں, اور پرائم منسٹر کا یہ بہت بڑا قدم ہے. 1 لاکھ نوجوان انہوں نے چائنا میں آئی ٹی کی ٹریننگ کے لیے بالکل فری بھیجا ہے, اور وہاں بھی وہ گورنمنٹ سے ٹریننگ لے کے جو بچے آئیں گے پھر اور بھیجے جائیں گے. اور جو بچے آئی ٹی کا کام پاکستان میں کر رہے ہیں, 40 کروڑ انہوں نے 1 سال میں ان بچوں نے کمایا اپنے لیے. اور یہ بھی ان بچوں پہ ٹیکس لگا دیا گورنمنٹ نے. جو اچھی باتیں گورنمنٹ کر رہی ہے ہمیں انہیں بھی یاد رکھنا چاہیے, اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں کوئی کمی بیشی ہے تو ہم وہ مشاورت سے ہم اس کو بجٹ کی جو تقاریر شروع ہوں گی جس میں تمام لوگ حصہ لیں گے, پھر کٹ موشن لائیں گے. انشاءاللہ بجلی کی قیمتیں گرڈ سے کم کرنے کی پوری کوشش ہوگی پرائم منسٹر صاحب کی. انہوں نے پہلے بھی بجلی کے نرخ 7 روپے 60 پیسے کمرشل اور 7 روپے اور 10% سرچارج نہیں لگنے جا رہا بجلی کی قیمتوں پر, یہ سرکولر ڈیٹ کو کم کرنے کے لیے, اس کو مینیج کرنے کے لیے, یہ بھی نہیں ہو رہا. اضافی سرچارج نہیں بجلی پہ لگ رہا. اچھا ٹھیک ہے. نفیسہ شاہ صاحبہ, ٹیکس نیٹ کی بات ہوتی ہے, ظاہر سی بات ہے ہماری سب سے بڑا سورس یہی ہے گورنمنٹ کو چلانے کا, نظام چلانے کا, کہ ہم ٹیکس جمع کریں, اس سے اپنی ڈیٹ سروسنگ بھی کریں اور ملک کا نظام چلانے کی بھی کوشش کریں. ٹارگیٹس ہمارے اچیو ہوتے نہیں, اس دفعہ پھر ایک ایمبیشس ٹارگیٹ ہے ہمارے سامنے. ابھی جیسے آئی ٹی کا ذکر ہوا تو آئی ٹی ٹیکس پر بھی ٹیکس لگا دیا گیا اس دفعہ. تو وہ سیکٹرز جو ان ٹیکسڈ ہیں
ان کی طرف ہمیں اس دفعہ بھی کوئی خاطر خواہ اقدامات نظر نہیں آ رہے سوائے اس کے کہ وہی باتیں وعدے دعوے جو ماضی میں ہوتے رہے وہی ہے سب کچھ, یا آپ کو اس میں کچھ چینج نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں دو نظریے ہیں. ایک نظریہ یہ ہے کہ ٹیکس صرف اور صرف ریونیو جنریشن کے لیے ہوتا ہے. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ ٹیکس جو ہے وہ ایک پالیسی انسٹرومنٹ بھی ہے. اس وقت ایک ضرور کنفیوژن لگتی ہے کہ ایک تو حکومت کا ایمفسس ہے کیونکہ ان کو آئی ایم ایف کے جو خانے پر کرنے ہیں اس میں ایک اہم خانہ یہ ہے کہ آپ کو فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ کنٹین کرنا ہے, اور اس میں کچھ حد تک تو گورنمنٹ کامیاب ہوئی ہے. آف کورس دیر از اے کاسٹ ٹو اٹ, لیکن اس وقت بھی بڑا سوالیہ نشان یہ ہے کہ پچھلے بجٹ میں جو انہوں نے لگایا ہوا تھا ریونیو کا ٹارگیٹ, اس سے انہوں نے 1000 ارب کم کلیکشن کی ہے. جی. اور اس وقت نہ صرف وہ لیکن اس کے ساتھ 1000 اور ارب انہوں نے ایڈ کیے, یعنی کہ 18% تک انہوں نے انکریز کیا ہے ٹیکس ریونیو کو. اب یہ کیسے کلیکٹ ہوگا؟ کیا آپ وائڈن کریں گے؟ اس میں جو ڈیجیٹل انہوں نے ٹیکسیشن کی ہے, میں اس حد تک تو اس پہ اتفاق کرتی ہوں کہ بہت ساری فورن کمپنیاں, فار انسٹنس آپ کا ٹیمو ہے, ٹیمو جو ہے وہ ایک چائنیز اینٹی ہے جس کے تھرو جو ہے یہاں پر کئی سارے گڈز امپورٹ ہوتے ہیں, تو یقیناً اس کو تو ٹیکس کرنا چاہیے اور اس کو رجسٹر ہونا چاہیے. لیکن ایک سوال یہ بھی ابھرتا ہے کہ جو لوکل ہمارے بزنسز ہیں جو ڈیجیٹل سورس سے اپنے جو ہے سیلنگ کرتے ہیں, کیا ان کو اور فورن اینٹیز کو ایک ہی اس میں سمت میں دیکھنا چاہیے, اور اس میں سب سے بڑی تعداد ان بچوں کی ہے جو سیلف فائنینسنگ یعنی خود گھر پہ بیٹھ کے کام کرتے ہیں, بچے بچیاں, ان کی بہت بڑی تعداد ہے جو اس سے پیسہ کماتی ہیں. لیکن دیکھیں اس میں لیٹ اس سی دا ڈیٹیلز. یقیناً جو ڈیجیٹل اکانومی ہے, جو ڈیجیٹل سیلز ہیں, اس پہ کہیں نہ کہیں ہمیں ٹیکسیشن کو نفاذ کرنا ہوگا, وہ لوکل پروڈکٹس ہوں یا فورن ہوں. لیکن اس میں فورن پروڈکٹس کو یقیناً آپ کو زیادہ, کیونکہ وہاں سے آپ کا امپورٹ بل بھی بڑھتا ہے, تو وہاں آپ کو زیادہ کرنا ہوگا. لیکن اس پہ ڈیٹیلز آنا ضروری ہیں. دوسرا اویٹڈ, دوسرا جو کاربن لیوی ہے وہ بھی اس لیے کانٹرڈکٹری ٹیکس ہے کہ ایک طرف آپ گرین اکانومی کو ڈسکریج کر رہے ہیں, سولر پر آپ نے زیادہ ٹیکس کر دیا کہ سولر کا اگر آپ کا بڑھ رہا ہے تو یہ گرین اکانومی کو فروغ دے رہا ہے, اور دوسری طرف آپ نے یہ کاربن لیوی کیا ہے which perhaps is also revenue generating me. I don't know if it's a policy instrument, کیونکہ اگر پالیسی انسٹرومنٹ ہوتا تو پھر آپ سولر پر ٹیکس نہیں لگاتے. لیکن جہاں تک سولر کی ٹیکسیشن ہے, یہ اور یہ جو آپ کے کیپٹیو پاور پلانٹس میں آپ نے اب حکومت یہ کر رہی ہے مسعود رضا صاحب کہ کیونکہ جو نیشنل گریڈ ہے وہ اتنی فریجائل اور کمزور ہو چکی ہے کہ آپ کے پاس اگر 42,000 کی کیپیسٹی ہے تو مارچ میں جو فگرز ہیں, آپ پلیز کنفرم انکنفرم فگرز, کہ اونلی اراؤنڈ 6,000 میگا واٹس were used. باقی آپ کی کیپیسٹی کہاں جا رہی ہے, اور اس کیپیسٹی کا آپ ایک روپیہ حکومت پے کر رہی ہے. تو اب چیلنج, اب آپ بازو مروڑ کے, انڈسٹری کا بازو مروڑ کے, کسی کو کان سے کھینچ کے, سولر پینل پر ٹیکس لگا کے, کیپٹیو پاور پلانٹ سے زبردستی انڈسٹری کو ہٹا کے آپ چاہتے ہیں کہ ہم گریڈ پر آئیں, تو ایسے گریڈ پر نہیں آئیں گے. ناؤ تھنگز ہیو مووڈ فار بیونڈ دیٹ. اگر آپ کو گریڈ کو پروٹیکٹ کرنا ہے then the only route is to bring down the prices of electricity. اور اس لیے حکومت کو کچھ ایکسٹراآرڈنری میجرز کرنے ہوں گے. وہ کیا کر رہے ہیں that obviously depends on the economic team. ٹھیک ہے سلیری صاحب, گورنمنٹ بڑی دباؤ میں ہے کہ وہ سولر پہ بھی ٹیکس لگا رہی ہے, وہ کاربن لے رہی ہے, اور پیٹرولیم پر جو وہ ایک شرح تھی وہ ٹیکس وصول کرنے کی, اس کو بھی انہوں نے بڑھا دیا ہے. وہ اب 100 روپے سے بھی اوپر جا سکتے ہیں جب چاہیں جتنا ٹیکس لگا دیں. تو جہاں سے بھی ٹیکس جمع کیا جا سکتا ہے وہاں پر کوشش ہو رہی ہے. لیکن وہ جو انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے اس پر آپ کو کوئی کاری ضرب لگتی نظر آ رہی ہے اس بجٹ پہ؟ انڈاکیومنٹڈ اکانومی کو ٹیپ کرنا کافی مشکل ہے, بلکہ اگر میں اسی کو تھوڑا ایکسٹینڈ کر کے بات کروں, ایگریکلچر ٹیکس جو کہ 1 جولائی سے صوبوں نے اکٹھا کرنا ہوگا, تو اگین وہ انڈائریکٹ ٹیکس کی شکل میں تو اکٹھا ہو سکتا ہے. ڈائریکٹ ٹیکس کی صورت میں اگر میں فارمر ہوں تو مجھے بتانا ہوگا کہ
मैंने बीज, खाद, पेस्टिसाइड, पानी, डीजल इन सब पे कितना खर्चा किया, फिर मेरा उस पे फसल का यील्ड क्या रही, पैदावार, और मैंने उसको कितने में बेचा और फिर मुझे नुकसान हुआ या फायदा हुआ, और जो प्रॉफिट होगा उसी पे आप टैक्स लेंगे ना मुझसे इनकम पे। तो ये अगर हम रिटेल सेक्टर को अभी तक टैक्स नेट में नहीं लेके आ पाए, अगर हम बाकी इनफॉर्मल और अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को नहीं लेके आए टैक्स नेट में ला सके, तो फिर एग्रीकल्चर को बिकॉज ये तो है ही सारी इनफॉर्मल और अनडॉक्यूमेंटेड, इसमें प्रॉफिट को कैलकुलेट करना ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस बन जाएगा। तो ये तो हो सकता है कि किसी फसल पे उसकी लैंड होल्डिंग के हिसाब से कोई ब्लैंकेट जो है वो टैक्स उससे ले लिया जाए जो कि इनडायरेक्ट होगा। ठीक। लेवी की कार्बन लेवी का कंसेप्ट जो है वो बहुत अच्छा है। ये एक प्रिपेयर्डनेस है जो यूरोप में नई ट्रेड रिजीम आ रही है जिसका नाम है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये 1 जनवरी 26 से लागू हो जाएगी कि जो एक्सपोर्ट हमारी यूरोप जा रही होंगी, मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपोर्ट्स, अगर उनका कार्बन एमिशन उनको बनाने में सारी वैल्यू चेन में अगर यूरोप के परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा होगा तो वहाँ पे कार्बन टैक्स अदा करना पड़ेगा, और अगर वहाँ पे अदा नहीं किया तो फिर पाकिस्तान में अगर अदा किया तो उधर एडजस्ट हो जाएगा। तो ये है इसके पीछे जो फिलॉसफी कि कार्बन टैक्स क्यों लगाया जा रहा है। लेकिन अगेन कार्बन टैक्स होना चाहिए था पोल्यूटर पे। इस वक्त अगर वो पेट्रोल या डीजल पे लग रहा है तो एक हाइब्रिड गाड़ी पे भी 2.5 रुपये पर लीटर होगा पेट्रोल डलवाने पे, और एक 20 साल पुराना ट्रक जो कि पूरे रास्ते में कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो फैलाता जाता है, उसको भी डीजल पे 2.5 रुपये पर लीटर जो है वो लग रहा होगा। तो थोड़ी सी इसमें डिस्टिंक्शन जो है वो कर लेनी चाहिए थी। अगेन इनडायरेक्ट टैक्स बन गया जो कि सबको एक ही सफ में जिसने खड़ा कर दिया। अगर हम देखते हैं कि कौन सी इंडस्ट्री ज़्यादा पोल्यूटिंग है, उनकी बिजली पे सरचार्ज आप लगा देते कार्बन लेवी की शक्ल में। कौन सी गाड़ियाँ एक खास जो रजिस्ट्रेशन उनकी जो है खास मियाद से ज़्यादा पुरानी है उन पे आप लगा सकते थे। लेकिन जो मौजूदा कार्बन लेवी है वो इनडायरेक्ट टैक्स बनेगा और इनडायरेक्ट टैक्स की शक्ल में ही वो लग रहा है। इसका फौरी तौर पर कंज्यूमर को पिंच नहीं होगा, चूँकि खुशकिस्मती से इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल $67 पर बैरल पे है और ये अगले चंद माह में इसी पे स्टेबल रहने की तवक्को है। तो हुकूमत के पास मार्जिन मौजूद है, जैसे वो पेट्रोलियम लेवी बढ़ा रही है लेकिन कंज्यूमर की प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो जो पहले दे रहे थे वही दे रहे हैं। इसी तरह से कार्बन लेवी भी अगर लगती है तो इतना कुशन इस वक्त है इंटरनेशनल क्रूड प्राइस में कि कंज्यूमर को फर्क खास नहीं फील होगा, ठीक, अंटिल के मार्केट में क्रूड की जो रेट है वो बहुत बढ़ जाए। सही सही। और ये बहुत अच्छा वक्त है हुकूमत के लिए कि क्रूड ऑयल की कीमतें भी कम हैं, कॉमोडिटी कीमतें भी कम हैं। इसका फ़ायदा मैंने इब्तदाई में भी कहा था कि आवाम को मुंतकिल होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से वो नज़र नहीं आ रहा। तो ज़राअत के हवाले से, ज़राअत पर टैक्स और ज़राअत पर जो मराहत होती हैं, ज़रा इन पर भी बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और वक्त मेरे पास ख़त्म हो गया है। ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा, मोहतरमा नफीसा शाह साहिबा और जनाब आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ज़राअत के हवाले से बात करना चाह रहे थे लेकिन ज़राअत पर जाहिर सी बात है बड़ा टॉपिक है, ज़्यादा बात हो नहीं पाएगी। लेकिन ये ज़रूर आप जहन में रखें कि ये वो सेक्टर है हमारी मईशत का जिसमें हम सबसे ज़्यादा मराहत, सबसे ज़्यादा इनको फैसिलिटीज़ देते हैं। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत ने ख़ुद तस्लीम किया, प्लानिंग कमीशन ने तस्लीम किया कि गलत पॉलिसीज़ की वजह से ये शोबा डिक्लाइन में गया है। अब देखना होगा कि इस साल इस शोबे के साथ क्या होता है और क्या नहीं होता। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।